قرآن کیوں کر دیتا ہے؟ اچھا سبحان اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران محترم اور دینی بھائیوں، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور پردہ نشین خواتین، ابھی آپ مکاتب کی اہمیت اور دینی تعلیم کی افادیت پر بہت پیاری اور اچھی اور خوبصورت تقریر مفتی عنایت اللہ خورشید صاحب سے سماعت فرما رہے تھے. اس جلسے کے عنوان کا 2 جز ہے: اصلاح معاشرہ اور مکاتب کی اہمیت. تو آئیے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے، جس پر لاکھوں روپے صرف ہوتے، جس میں غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے، ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم اور نہ جانے کیسی کیسی رسمیں ہمارے سماج میں آ گئی ہیں. میری ماں اور بہنوں، ذرا کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی، دیگر بیٹیوں کی شادی ہوئی، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اتنی شادیاں کی، کیا میرے نبی کے گھر میں کبھی مہندی کی رسم ہوئی؟ کبھی منگنی کی رسم ہوئی؟ کیا تماشا ہے یہ؟ ایک طرف تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی کو ماننے والے، نبی کی رسالت کے شیدائی، نبی کے عشق سے ہم اپنے دامن کو بھرنے کا دعویٰ کرنے والے، لیکن عملی زندگی میں جب آتے ہیں تو ہماری شادی نبی کے گھرانے کے خلاف. حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی، نہ کوئی مہندی ہے، نہ کوئی منگنی ہے، نہ کوئی ہلدی ہے، کچھ نہیں. میری ماں اور بہنوں، ہم کیا کرنے پر لگے ہوئے ہیں؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ذرا غور تو کریں. اگر دل میں اللہ کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، ایسا بندہ اور ایسی بندی نہ کبھی منگنی کرے گا، نہ کبھی ہلدی کرے گا، نہ کبھی مہندی کی رسم کرے گا. وہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا بھائی اسلامی شادی ہے کیا، وہ بتائی جائے.
میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم مشقت ہو، کم سے کم دشواری ہو۔ لیکن ہمارے یہاں کی شادیاں کیسی ہو رہی ہیں؟ کتنا لمبا خرچ ہے، کتنی دشواریاں ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں۔ یہ اسلامی شادی نہیں ہے۔ آئیے آپ کو اسلامی شادی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑے چہیتے صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ ان کی شادی ہوئی، اللہ کے نبی مدینے میں موجود ہے، کوئی خبر نہیں ہے حضور پاک علیہ السلام کو۔ حالانکہ مدینہ کی آبادی بہت چھوٹی تھی اس زمانے میں۔ آپ اس سے اندازہ کریں، غزوہ احزاب کے موقع پر جب دشمن مدینہ پر پوری جمعیت کے ساتھ ٹوٹ پڑے تھے، دشمنوں کی تعداد 10,000 تھی اور مدینہ کی کل آبادی بھی 10,000 کی نہیں تھی، اتنی کم آبادی تھی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی شادی مدینہ میں ہو رہی ہے۔ حضور کے رشتہ دار ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے جانثار ہیں، حضور کی محبت میں اور حضور کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کوئی دعوت نہیں، کوئی اطلاع نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مسجد میں نماز کے لیے آئے، ان کے کپڑے پر زرد نشان لگا ہوا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا یہ نشان کیسا ہے؟ اس زمانے میں شادی کے موقع پر وہ خوشبو لگائی جاتی تھی جو نشان بدن پر اس کے نشانات آ جایا کرتے تھے۔ آج کے زمانے کی خوشبو لیکوڈ ہوتی ہے، اس زمانے کی خوشبو جسم والی ہوتی تھی، وہ علامت لگی ہوئی تھی۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے، اسی لیے میں نے خوشبو لگائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی بارک اللہ لک وبارک لکما وجمع بینکما بالخیر، اللہ مبارک کرے، اللہ تم کو برکت دے، اللہ خیر و عافیت کے ساتھ تم دونوں کو جمع رکھے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اولم بشاتن، ہو سکے تو ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر لینا۔ ذرا غور کریں اس حدیث پاک پر، اس روایت پر۔ مدینے کی شادی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شادی کے موقع پر ہر ایک کی شرکت کو ضروری سمجھنا، ہر ایک کے بلانے کو ضروری سمجھنا، ایک بہت بڑے بھیڑ کو جمع کرنا، ہر رشتہ دار کو مجبور کرنا، وہ اپنی ساری ضرورتوں کو بالائے طاق رکھ کر اس شادی میں شرکت کو اپنے لیے ضروری بنائیں۔ میرے دوستو، یہ جو ہمارا خیال ہے ہم نے فلانے کو دعوت دی وہ میری شادی میں نہیں آیا، فلانے کو بلایا وہ نہیں آیا، آپ اس سے بھی ناراض ہیں، اس سے بھی روٹھے ہوئے ہیں، میرے دوستو بزرگوں، یہ اسلام کی شان نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی، عبد الرحمن تم نے شادی کی اور مجھے بلایا بھی نہیں۔ جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں نا، کوئی شادی کر لے رشتہ دار اور ہمیں پوچھے نہیں تو ہم بہت روٹھ جاتے ہیں، بڑے ناراض ہوتے ہیں اور دل میں نہ جانے کتنی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ اچھا میرے گھر میں شادی ہونے تو بتاتا ہوں، میرے بچوں کی شادی ہو، بچیوں کو شادی ہو، میں کبھی پوچھوں گا بھی نہیں، مجھے بلایا نہیں، مجھے پوچھا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا سوچ ہے، کتنی گندی سوچ ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر ایک کو بلایا جائے؟ کیا ضروری ہے کہ ہر ایک کو مدعو کیا جائے؟ دعوت دینے والا اپنی بساط کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق، اپنی آسانی کے مطابق جس کو چاہا پوچھا، جس کو چاہا نہیں پوچھا، جس کو نہیں پوچھا اس کو کبھی بھی برا نہیں ماننا چاہیے۔ ہمارے سماج کے اندر یہ بھی غلطی بہت ہو رہی ہے، ہم بہت ناراض ہوتے ہیں، بڑے روٹھتے ہیں، بہت برا مانتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی ہے، حضور پاک علیہ السلام موجود ہیں، انہوں نے بلایا نہیں۔ معلوم یہ ہوا
کہ ہمارے یہاں جو طریقہ چل پڑا ہے یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ شادیوں میں یہ جو لین دین کا سلسلہ ہے، لڑکا والا لڑکی والوں سے مطالبہ کرتا ہے اور بھیک مانگتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا مانگتا ہے، کبھی 2 چکے اور 4 چکے اور پیسے اور نقد اور یہ اور وہ۔ یاد رکھیے گا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ ایسا شخص ناپاک کھاتا اور کھلاتا ہے، وہ پیسہ ایسے ہی ہے جیسے سور کا گوشت ناپاک اور حرام ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہرگز بیٹے کی شادی پر آپ اترائیں نہیں۔ آپ کے دل کے اندر یہ ڈیمانڈ پیدا نہ ہو کہ ہمیں لڑکی والوں سے یہ مانگنا ہے اور وہ مانگنا ہے اور وہ مانگنا ہے۔ اسلام کے اندر لڑکی والوں پر نہ کسی طرح کی دعوت ہے، نہ اس پر کسی طرح کا ڈیمانڈ ہے۔ یہ پیسے حرام اور ناجائز ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں ہمارے گھر کی خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں اپنی گھر کی ہونے والی بہو کو تانے دیتی ہیں، تمہارے باپ نے یہ نہیں دیا، تمہارے باپ نے وہ نہیں دیا۔ ارے تم اب ماں بنی ہو، تمہیں اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ تمہیں شرم نہیں آتی بولنے میں؟ اتنی بڑی فقیر ہو تو کسی مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو کر بھیک مانگ لی ہوتی، وہ پیسہ تمہارے لیے جائز ہوتا۔ یہ ڈاکہ ہے، یہ ظلم ہے کہ لڑکی والوں سے مطالبہ کیا جائے، لڑکی والوں کو مجبور کیا جائے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھرانوں کے اندر جب شادیاں مہنگی ہو گئی، یاد رکھیے ایک بات بیچ میں یاد رکھیے، اللہ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر بیٹا ہے تو بیٹی بھی ہے، بیٹی ہے تو بیٹا بھی ہے۔ آپ کو نہیں پوتا صحیح، پوتا نہ صحیح، نواسا صحیح، نواسی صحیح، اللہ نے ملی جلی جن سے بنائی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب ہم بیٹوں کی شادی کرتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں، ہماری نظروں سے سب کچھ اوجھل ہو جاتا ہے۔ جب ہم بیٹے کی شادی کریں تو یہ تصور کریں، بیٹی والا کس جگر کے ساتھ، کس درد کے ساتھ سود لے کر، بھیک مانگ کر، حرام پیسے اکٹھے کر کے وہ ہر مطالبے کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی ہمیں تصور نہیں آتا، کبھی خیال پیدا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ہدایت دی، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، نوجوانوں کو خطاب کر کے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جس کے اندر نکاح کی اہلیت ہو، صلاحیت ہو، بیوی کا نان و نفقہ برداشت کر سکتا ہو، رہنے کے لیے سکنا دے سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ عفت ہے، عصمت ہے، پاک دامنی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اسی کو آگے بیان فرمایا، نکاح کے ذریعے معاشرہ صاف بنے گا، ستھرا بنے گا، معاشرے سے برائیاں ختم ہوں گی، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی، ورنہ معاشرہ زنا سے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہر الزنا ظہر الفقر والمسکنہ، جب معاشرے میں زنا عام ہوگا تو فقر و مسکنت بھی عام ہو جائے گی۔ ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے اور کہا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف سے آئے، اس نے کہا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجئے، بدکاری کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، یہ بتاؤ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ یہ کیسے کوئی پسند کرے گا؟ پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی بدکاری کرے پسند کرتے ہو؟
اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے کوئی پسند کرے گا؟ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام پوچھتے گئے، وہ انکار کرتا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بدکاری اور زنا کی اجازت چاہنے آئے ہو، یہ بتاؤ کہ جس سے تم بدکاری کرو گے، جس سے تم زنا کرو گے، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ شادی بیاہ کا معاملہ اللہ نے اسی لیے رکھا ہے تاکہ انسان کے لیے عصمت کی حفاظت اور انسان کی فطری خواہش کی تکمیل کا جائز راستہ موجود ہو، تاکہ فطرت سے بغاوت نہ ہو۔ اور یاد رکھیے جب بھی کسی جائز راستے پر رکاوٹ آتی ہے ہماری بدعملیوں کی وجہ سے، تو ناجائز راستہ کھل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کا مقصد ہے عفت، عصمت اور پاک دامنی۔ شادی بیاہ اس لیے ہے تاکہ معاشرے کے اندر پاکی آ جائے، معاشرے کے اندر پاک دامنی آ جائے۔ ذرا آپ غور کریں، ہمارا نوجوان شادیوں کے انتظار میں بیٹھا ہے، ہمارے گھرانوں میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، عمریں ان کی ختم ہو رہی ہیں، شادیوں کے انتظار میں ہیں۔ کیوں نہیں شادی ہو رہی؟ ان کے والد کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے۔ یہ بھکاری، یہ درندے، یہ لٹیرے بہت جہیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ باپ کہاں سے لائے گا؟ یاد رکھیے میرے دوستو، کل قیامت کے دن یہ اجتماعی جرم میں سب پکڑے جائیں گے، نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے۔ پھر اس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے، عفت لٹتی جا رہی ہے، عصمت پامال ہوتی جا رہی ہے، ہمیں شکوہ ہے اور ہمیں گلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کو الگ مخاطب کیا، عورتوں کو الگ مخاطب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہے اے میرے پاک پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے اے ایمان والی عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، غیر مردوں کو نہ دیکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ کہا والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین۔ اوپر سے کامیاب مؤمنین کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کامیاب مؤمنین وہ ہے جو اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہاں اللہ نے بیویوں کو اور باندیوں کو جائز کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا شادیاں 4 وجہ سے کی جاتی ہیں، لیکن تم ایک وجہ کو ترجیح دو۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر لذات الدین۔ ہم اور آپ شادیاں مال کے لیے کرنے لگے ہیں، رشتوں کی تلاش میں دیکھتے ہیں مالدار گھرانہ کون سا ہے، مال کہاں سے مل سکتا ہے۔ ہم ایسے رشتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ دین ہمارے یہاں سب سے پیچھے ہو گیا، دین پر نظر نہیں۔ حالانکہ آپ یاد رکھیں اگر دیندار لڑکا نہیں ملا یا دیندار لڑکی نہیں ملی تو شادی سے جو پرسکون زندگی گزرنی چاہیے، خوشگوار ازدواجی زندگی جو ہونی چاہیے، یہ کبھی نہیں مل سکتی، کبھی نہیں مل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔
ساری دنیا ایک نفع اٹھانے کی چیز ہے، سب سے بہترین نفع اٹھانے کی چیز نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کون ہوتی ہے؟ جو دیندار ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ رسول کا خوف ہوتا ہے۔ اسی لیے خطبہ نکاح میں جو آیت پڑھی جاتی ہے اس میں جو تقوی کا ذکر ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ لڑکے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اے دلہا، تو اب دلہا بن رہا ہے، تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے تاکہ تم آنے والی بیوی کے حقوق کی صحیح ادائیگی کرو۔ تم یہ سمجھو کہ اس کے دل میں بھی دل ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، اس کو کسی نے جنا ہے، اس کو کسی نے پالا اور پوسا ہے، اس کو کسی نے تربیت دی ہے۔ جس طرح تمہارے دل کے اندر اپنی بیٹی کا درد ہے، جس طرح تمہارے دل کے اندر اپنی بہن کا درد ہے، جس طرح تمہارے دل کے اندر اپنے گھر کی عورتوں کا درد ہے، یہ دوسرے گھر سے آنے والی لڑکی بھی تمہاری دینی بہن ہے، کوئی اور نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، یہ کوئی اجنبی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بھی تم محبت بھرا سلوک کرو، اللہ کی وصیت یاد رکھو، وعاشروہن بالمعروف۔ میرے رب نے مردوں کو وصیت کی، شوہروں کو وصیت کی، اے شوہر بننے اور دلہا بننے کی خواہش رکھنے والے نوجوانوں، اللہ کی وصیت یاد رکھو۔ تمہارے گھر میں آنے والی عورتیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بندی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، محبت سے پیش آنا، اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا۔ یہ کب ہوگا؟ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ دوسری طرف ایک عورت کو بھی یہی خطاب ہے، اے خاتون، تمہیں خاتون جنت بننا ہے۔ دلہن کو خطاب ہے کہ تمہارے دل کے اندر بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، شوہر کی عظمت، شوہر کی اطاعت، شوہر کی محبت۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کی اجازت ہوتی، بیویوں کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سجدہ جائز نہیں، اسی لیے شوہر کا بھی سجدہ جائز نہیں، لیکن شوہر کا مقام بڑا اونچا ہے، اس کا ادب کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کی اطاعت کرو۔ جب ایک نئے گھر میں جا رہی ہو، اب تمہارا سسر تمہارا باپ ہے، وہاں ساس کی خدمت کو اپنے لیے ضروری سمجھو، نندوں کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرو، تمہارے اندر عفو کا جذبہ ہو، معاف کرنے کا جذبہ ہو، سہ جانے کا جذبہ ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب بچی دیندار ہوگی، جب اس نے اللہ رسول کا کلام سنا ہوگا، جب ایسی بچیاں مکاتب دینیہ میں پڑھی ہوں گی، جب اس نے علماء کے خطابات سنے ہوں گے، جب ان کو بتایا گیا ہوگا کہ اللہ کا فرمان یہ ہے، رسول اللہ کی تعلیمات یہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم شادی کے موقع پر ہر تیاری کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں اور بچیوں کو نہیں سمجھاتے کہ تمہارے ذمے کیا حقوق آنے والے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھاتے۔ ہمارا نوجوان بس سمجھتا ہے شادی ہے، خوشی ہے، بس اس کے آگے نہیں سمجھتا کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ یاد رکھیں، شادیوں سے پہلے اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا فاظفر لذات الدین، نکاح کے اندر دینداری کو ترجیح دو۔ دیندار بہو گھر میں آئے گی، گھر کے لیے جنت کا ماحول بن جائے گا۔ دیندار داماد ملے گا، بیٹی خوشحال رہے گی۔ دیندار بہو ملے گی، گھر کا ماحول استوار ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے برخلاف ہم نے مال کو ترجیح دی، ہم نے حسب و نسب کو ترجیح دی، ہم نے دنیا کی دیگر چیزوں کو ترجیح دی، جو آج ہمارا طریقہ ہے، ہم مال کے حرص میں، مال کی لالچ میں، مال کی تمناؤں میں سب چیزوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اتنا بڑا لالچ ہم پر سوار ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری شادیاں بے برکت والی ہو جاتی ہیں، بڑی بے برکتی ہے۔ آئے دن میاں بیوی کے جھگڑے، اور اتنے جھگڑے کے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ہمارے ائمہ اعظام سے پوچھیں، ہر 2 دن کے بعد ایک تیسرا آتا ہے، کہتا ہے امام صاحب ایسا جھگڑا ہوا، بیوی کو میں نے ایسا کہہ دیا۔
کیوں بھائی؟ یہ کیا تماشا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے دین کو سمجھا نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اس کے دل میں حضور کی سنت کی عظمت اور محبت نہیں ہے، بیویوں کی قدر نہیں ہے، اس کو نہیں پتا ہے یہ بیویاں کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو نہیں خبر ہے میرے نبی کی کیا تعلیمات ہے، طلاق پر عرش ہل جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، باب کتاب المنافقین، اس کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ کبھی کبھی ابلیس جو ہے پانی پر اپنا دربار لگاتا ہے اور ساری دنیا سے اس کے جتنے چیلے چپاٹے سب ہیں جمع ہوتے ہیں اور کارگزاری لیتا ہے، بتاؤ بھائی تم نے کیا کیا؟ تو اس کا ایک چیلا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے فلاں کی نماز چھوڑوا دی۔ ابلیس کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا، بیٹھ جاؤ۔ دوسرا کھڑا ہوتا ہے، میں نے یہ کیا۔ تیسرا کہتا ہے میں نے فلانے سے زکوٰۃ دینے کو منع کر دیا۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سب کو مبارکباد دے کر کے بیٹھا دیتا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے پیچھے سے، وہ کہتا ہے حضور میں نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ کہا بولو کیا کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے آج ایک معمولی بات پر دو میاں بیوی کے جھگڑے لگائے، اس جھگڑے کو اتنا بڑھایا کہ دونوں میں جدائیگی ہو گئی۔ ابلیس اپنا تخت چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، کہتا ہے واہ 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 واہ، تم اچھے میرے جانشی ہو۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی میاں بیوی کے جھگڑے پر ہے، میاں بیوی کی لڑائی پر ہے۔ آج ہمارے گھرانوں کے اندر نوجوان ہو، بوڑھے ہوں، ادھیر عمر کے ہوں، نہ مائیں سمجھ رہی، نہ بیٹیاں سمجھ رہی، نہ نوجوان سمجھ رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے جھگڑے ہیں کہ ہمارا گھر جہنم بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وجہ کیا ہے؟ ہم میں کا ہر شخص حق مانگتا ہے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہر شخص حق کی ادائیگی کی فکر کرے۔ شوہر یہ سوچے میرے ذمے بیوی کا جو حق ہے مجھے ادا کرنا ہے، بیوی یہ سوچے مجھے اپنا حق ادا کرنا ہے، باپ یہ سوچے مجھے اپنا حق ادا کرنا ہے، بیٹا یہ سوچے مجھے اپنا حق ادا کرنا ہے، عوام یہ سوچے مجھے اپنا حق ادا کرنا ہے، بادشاہ یہ سوچے مجھے اپنا حق ادا کرنا ہے۔ معاشرے کے اندر حقوق کی ادائیگی خود بخود ہونے لگے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاشرے کے اندر شادیاں مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور زنا عام ہوتا جا رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب لوگ نکاح پڑھانا چھوڑ دیں تو شاید یہ سب ختم ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں سنیے، نکاح پڑھانے کی بھی اب کوئی حیثیت بہت بڑی نہیں رہ گئی۔ شادی حال کا جو حال ہے، آپ کو میں بتاؤں، مولانا صاحب کھڑے ہوتے ہیں، دو چار لوگ ہوتے ہیں نکاح میں، بقیہ کوئی کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی جوس پی رہا ہے، کسی کو عصمت نہیں ہے کہ یہ نکاح کی مجلس ہے، میرے نبی کی سنت کی مجلس ہے، سنت غارت ہو رہی ہے، کوئی دلہا اور دلہن کو دعا دینے تک نہیں آتا۔ یہ آج نکاح کا حال ہے۔ کوئی تو بات تھی، میرے نبی نے فرمایا نکاح مسجد میں کرو، نکاح اعلانیہ کرو، اعلنوا النکاح واجعلوہ فی المساجد، لیکن یہ سنت بھی ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا نکاح مسجد میں نہیں ہوتا، ہمارے نوجوانوں کا ذہن بھی تبدیل ہو گیا، بوڑھوں کا ذہن بھی بدل گیا، ہماری مائیں اور عورتیں غالباً وہ جانتی نہیں ہیں کہ میرے نبی کی سنت ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، یہ سنت بھی رخصت ہو گئی۔ اور دعا تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے دلہا اور دلہن کو، گلے پٹکتے ہیں۔ میرے نبی نے دعا سکھلائی، ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی وہ روایت ہے، بارک اللہ لک وبارک لکما وجمع بینکما بالخیر۔ اتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے، خواتین کو بھی یاد کرنی چاہیے تاکہ دلہن کو دعا دے۔ بارک اللہ لک، اللہ تمہیں مبارک کرے، وبارک اللہ وبارک لکما، اللہ تم دونوں پر برکتیں نازل فرمائے، وجمع بینکما بالخیر، اللہ خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ تم دونوں کی زندگی کو ایک ساتھ چلاتا رہے، مجتمع رکھے۔ کتنی جامع دعا ہے۔
تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، یہ عذر بھی ناقابل قبول ہے کہ مولوی نکاح پڑھانا چھوڑ دے تو لوگ مان جائیں گے. نہیں مانیں گے. یہ جب تک دل کے اندر بات پیدا نہیں ہوگی، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا نہیں ہوگی، کوئی نہیں مان سکتا. بھائی خطبہ پڑھنا تو سنت ہے، وہ تو بغیر خطبہ کے ہی ایجاب و قبول کر لیں گے. اگر مولوی حضرات نکاح پڑھانا چھوڑ دے تو نکاح ہو جاتا ہے. لڑکا لڑکی بیٹھ جائے دو گواہوں کی موجودگی میں، ایک کہتا ہے میں نے نکاح کیا، دوسرا کہتے قبول کیا، نکاح ہو گیا. خطبہ سنت ہے، یہ عذر نہیں ہے. بات اصل یہ ہے کہ یہ سب من کی بدماشی ہے. شادیوں پر پٹاخوں کے اندر لاکھوں روپے ضائع ہوتے ہیں. دیندار طبقہ، حاجی نمازی کا طبقہ، ان کے گھرانوں کی عورتیں بھی مہندی اور ہلدی کی رسموں میں مگن ہوتی ہیں. اللہ کا خوف نکل چکا ہے. دینداروں کی شادیوں میں پٹاخے کی بھرمار ہوتی ہے. میرے بھائیو، پٹاخہ آپ کے لیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی پٹاخے بجائے؟ صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور آج تک جو امت کا برگزیدہ طبقہ ہے، کبھی پٹاخے آپ نے سنے؟ یہ بھی ایک تماشا ہمارے میں آ گیا. نبی کی سنت کے ساتھ ہم مذاق کرنے لگے. اے نبی کے عاشقوں، اے نبی کے نام لیواؤں، یاد رکھو، چاہے وہ عید کی چاند کا موقع ہو، چاہے وہ کسی خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ شادی کا موقع ہو، پٹاخے بجانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں کا کام نہیں ہے. پٹاخے بجانا ہمارا کام نہیں ہے. ہماری گھر کی عورتیں اگر مضبوط ہو جائیں، اپنے بچوں پر سخت ہو جائیں، گھر کے مردوں پر سخت ہو جائے کہ میرے بچوں اللہ کے حکم کے خلاف مت کرو، نبی کی سنت کے خلاف مت کرو. ان پٹاخوں سے شادی کا کیا لینا دینا ہے؟ ان رسموں سے شادی کا کیا لینا دینا ہے؟ وہ کرو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. قسم خدا کی، شادی میں وہ برکت ہوگی، شادی میں وہ نفع ہوگا کہ جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. وقت زیادہ ہو گیا. آخری پیغام یہ ہے کہ میرے دوستو، میرے بھائیوں، جلسے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ لے کر جائیں. آج ہم آپ سے یہ عہد لیں گے، وعدہ لیں گے. جہاں مستورات بیٹھی ہیں وہ بھی، جو مرد بیٹھے ہیں وہ بھی، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر سب لوگ اللہ سے توبہ کر کے اللہ سے یہ ارادہ کیجئے اور عہد کیجئے کہ انشاءاللہ اب شادی میں، بیٹوں کی شادی میں لڑکی والوں سے کچھ نہیں مانگیں گے. کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں؟ کسی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے. یہ ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرمائے. اور ہماری گھر کی خواتین یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ گھر سے رسم و رواج کو نکال کر دم لیں گے. وہ بھی ہاتھ اٹھا کر اپنی جگہ پر عزم کریں. کرتے ہیں بھائی سب لوگ؟ اللہ سے توبہ کریں، جو ہوا اس پر توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی کریں گے. کہیے انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جلسہ 2 روزہ ہے، یعنی آج اور کل.